بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کیسر علی رانا صاحب۔ اگر ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ عربین دیسی کوزائن اینڈ میریج لان آپ نے حال ہی میں بہاولپور سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ اوپن کیا ہے، عربین پیٹرول پمپ کے پاس۔ تو آج ہم ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو ہوٹل کی بہت بہت مبارکباد سر آپ کو۔ جی خیر مبارک، خیر مبارک۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو جناب احمد محمود صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا میں بہت مشکور ہوں، آواز بہاولپور کا، کہ آپ نے خاص طور پہ آج ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے ہمارے ریسٹورنٹ میں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ جہاں تک تعلق ہے میری تعلیم کا، تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہروڑ پکا تحصیل ضلع لودھراں، وہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا، میٹرک وہاں سے کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ایف ایس سی کی جو تعلیم ہے وہ ملتان سے، جی، اور اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اسلامیات میں۔ ماشاء اللہ۔ اگر ہم آج کے اس ماڈرن دور کو دیکھیں تو آپ کے تعلیمی ادارے بھی ہیں، آپ کے کون کون سے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں وہ بتائیے گا؟ جی، میرے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ٹھیک۔ فرسٹ آف آل جو تعلیمی ادارہ ہم نے بنایا، چونکہ ہمارا علاقہ ویسے تو پورا جنوبی پنجاب پسماندہ ہے، جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سٹی ہے کہروڑ پکا، وہ تعلیم کے حوالے سے بڑا پیچھے تھا، تو 99 میں ہم نے وہاں پہ لورل ہوم کے نام سے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ بنایا، جو کہ الحمدللہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور جس کے اندر کم و بیش اس وقت 1500 سے زائد طلباء و طالبات جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا تعلیمی ادارہ میں نے 2010 میں بنایا، دی وزڈم اسکول کے نام سے، جہاں پہ ہم نرسری سے لے کے اور پوسٹ گریجویٹ تک کی تعلیم جو ہے اپنے شہر میں دے رہے ہیں، کہروڑ پکا میں۔ اور اسی طرح ایک اور ہم نے لو کاسٹ تعلیمی ادارہ بنایا ہے، تاکہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے اور بلا امتیاز وہ سب کو ملنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ فی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے کانسیپٹ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 3 تعلیمی ادارے ہیں، تو جن کو بنانے کا شرف جو ہے وہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے تعلیمی ادارے کے حوالے سے بات کروں تو آپ کے جو تعلیمی ادارے میں فیکلٹی ممبر ہیں، ان کی ایجوکیشن کتنا ہے؟ جی الحمدللہ، بڑا اچھا سوال آپ نے یہ کیا۔ دیکھیے، استاد جتنا قابل ہوگا تو اتنا ہی بہتر ہم جو ہے طلباء و طالبات کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ٹیچرز ہائی کوالیفائیڈ ہوں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا پورا ایک نظام ہو، ان کی ٹریننگز کا پورا ایک نظام ہو۔ الحمدللہ ہم نے اپنے تینوں اداروں کے جو لوگ ہیں اس میں ہائیلی کوالیفائیڈ رکھے ہیں، اور ہم نے باقاعدہ ایک شعبہ بنایا ہے جو ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ اور ان کی ٹریننگز کے لیے ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نتائج جو ہیں وہ نہ صرف کہروڑ پکا بلکہ پورے ضلع لودھراں میں نمایاں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ماشاء اللہ، 3 اسکول چلا رہے ہیں، آپ استاد بھی ہیں۔ ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھا استاد جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور استاد کے منصب کو پہچانے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی استاد جو ہے، یہ جو پیشہ ہے، یہ معلم کا جو پیشہ ہے وہ پیشہ پیغمبری ہے، لیکن ہم اس کو صرف لفظوں کے حد تک سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ لگے کہ استاد کا مقام اور منصب کیا ہے۔ اور استاد وہ چنا ہوا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے بچوں کی تربیت کے لیے چنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیچر ہے، میرا یہ پیغام ہے تمام ٹیچرز کو کہ وہ اس کو محض کوئی جاب نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے لینا تھا۔ اور اب چونکہ نبی اکرم تاجدار دو مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت چونکہ وہ بند ہو چکا، تو اب جو تربیت کا کام ہے وہ اساتذہ کے ذمے ہے۔
تو میرا پیغام ہے کہ اساتذہ اپنے اس منصب کو پہچانے تو وہ بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں۔ بالکل، آپ کے اسکولس کا کیا ویژن مشن، ان فیوچر کیا پلانز ہیں؟ جی مستقبل یہی ہے، سب سے پہلا تو ہمارا جو مشن اور ویژن ہے وہ ایک ایسی قوم کی تیاری ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم ان کے افکار کو بھلانے کے بعد آج بڑی تباہی کا شکار ہیں۔ تو میں اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے نوجوانوں میں وہ لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم اس قوم کی تقدیر بدل سکیں۔ یہ ہمارا بیسک ویژن ہے۔ ٹھیک، آپ کے اسکول میں آپ ٹیچرس کو ٹریننگ بھی کرواتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن دینے کے لیے، اگر میں برائٹ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کروں، آپ کو کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے CSS کیا ہو، PSS کیا ہو، وہ بتائیے گا۔ جی ہمارے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پہ اس وقت فائز ہیں۔ بھاولپور میں آپ کا بڑا مشہور ہے BVH ہاسپٹل، اس کے اندر کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو لورل ہوم سے جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج قوم کو سرو کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاک آرمی میں ہمارے جو ہیں بچے وہ بہت سارے ہیں جو اس وقت کیپٹن، میجر اور اس سے اوپر کے رینکس پہ کام کر رہے ہیں اور قوم کو سرو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایز اے استاد، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پرنسپل اسکول، ایز اے بزنس مین، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام ہی دراصل ہماری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے تعلیمی نظام میں ہمارا تعلیمی نظام ڈگری کے گرد گھومتا ہے، جبکہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو شعور پہ بیس کرنا چاہیے۔ بچوں میں فہم و فراست پیدا ہو، قابلیت پیدا ہمارے بچوں کے اندر سکلز ہوں، ہمارے بچوں کے اندر مہارت ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک سیٹ پیٹرن، ایک سلیبس کو اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، رٹواتے ہیں، جس کا پریکٹیکل سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ایگزام ہوتا ہے اور ایگزام کے بعد ایک ڈگری لے لی جاتی ہے، اور وہ ہمارا نوجوان پڑھا لکھا بیچارہ 16، 17، 18، 20 سال ضائع کر کے وہ ڈگری لے کے وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے اور اسے اچھے برے بھلے کی کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ تعلیمی نظام درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو اس کے اندر شعور کا لیول بڑھائیں، اس کے اندر ہم جو صلاحیت پیدا کریں، بچوں کے اندر سکلز پیدا کریں، مہارت پیدا کریں، تاکہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکیں جو اس قوم کی قسمت بدلے۔ پاکستان میں ریسرچ کلچر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن سیکٹر سے ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ اس کا ریسرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو خود سے سوچنا سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو کریٹیو مائنڈ دیا ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اسکول وہ فیکٹری ہیں جہاں پہ طلباء و طالبات کی جو کریٹیوٹی ہے اور خود سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کچلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے جی یہ چیپٹر ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، اس کے نتیجے میں آپ نے ایک امتحان دینا ہے۔ ایسے باصلاحیت بچے ہیں، ہم نے ان بچوں کو کیٹیگرائز ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ 2، 3، 4 پیشے ہیں جن میں لگتا ہے لوگوں کو کہ پیسے زیادہ کمائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو جھونکا ہوا ہے، حالانکہ بچے تو بڑے باصلاحیت ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر پریکٹیکل اپروچ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ کتابی بات ہے، وہ کیوں مشہور ہوئی ہے؟ اس لیے مشہور ہوئی ہے کہ جو کتاب پڑھ کے ایک نوجوان آتا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں اترتا ہے تو معاملہ بالکل الٹ ہے، وہ وہاں پہ مس فٹ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری کتاب کو ہمارے انوائرمنٹ اور ماحول اور پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا جا سکے، تاکہ پھر جو نوجوان آئے تو وہ اس معاشرے میں فٹ ہو سکے۔ بالکل۔ آج کے اس ماڈرن دور کے حوالے سے بات کروں تو ریڈنگ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب سے موبائل فون آئے تو بچے اسٹوڈنٹس جو ہے ریڈنگ نہیں کرتے۔ تو آپ کی نظر میں ریڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گڈ ریڈر گڈ لیڈر، آپ نے سنا ہوگا کہ جو جتنا اچھا ریڈر ہے اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز اتنی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لائبریری کلچر کو، کتاب کلچر کو دوبارہ پروموٹ کریں، اپنے بچوں کی ریڈنگ ہیبٹس کو بہتر بنائیں، اور اس کے لیے آپ کو پری اسکول لیول پہ، چھوٹے لیول پہ آپ کو بچوں میں سٹوری ٹیلنگ کرنی پڑے گی۔ بچوں کو سٹوریز بکس کے ساتھ، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے 2 کلاس یا 3 کلاس میں، تو ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے، عمر و عیار کی کہانیاں پڑھتے تھے، اور ریڈنگ کی ایک عادت تھی۔ اچھا، اسی عادت نے ہمارے مطالعے کو بڑھایا اور اسی مطالعے نے ہمارے ویژن کو بڑھایا۔ تو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹ ختم ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں ریڈنگ ہیبٹس، اور سکولز کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں میں باقاعدہ لائبریری، نمائشی نہیں،
باقاعدہ لائبریری کا سیٹ اپ بنائیں، بچوں کا اسٹڈی سرکل ہو، بچوں کا ریڈنگ سرکل ہو، بچے لائبریری میں آئیں، تعلیم حاصل کریں۔ بالکل۔ اچھا، آپ بزنس مین بھی ہے، میں آپ سے سوال پوچھوں گا، جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے ڈگری لے کر چلے جاتے ہیں وہ نوکریوں کی تلاش میں گھومتے ہیں اور 5,000 10,000 کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اداروں میں، تو بزنس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ان اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کہیں گے کہ آپ بزنس وہ کرنا چاہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بات بتاؤں، جب تک یہ قوم، یہ دو ٹوک بات بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو نوکر بناتی رہے گی اور ملازم بناتی رہے گی، کبھی بھی نوکریاں ہم پوری نہیں کر سکتے، اور نوکریاں کبھی بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزی کے 10 حصے کر لیے جائیں تو 9 حصے روزی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کاروبار کی طرف لانا چاہیے، بزنس کی طرف لانا چاہیے، اپنا جہان آپ پیدا کریں، آپ نوکری دینے والے بنیں۔ انٹرپرنورشپ کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم چند ہزار کی نوکری کے لیے جو ہے وہ مارے پھریں، ہم لیڈرشپ پیدا کریں۔ تو میں یہ نوجوان نسل کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اٹھیں اور اپنے کام کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو آج آپ جس کاروبار کا آغاز کریں گے وہ ایک دن پوری دنیا پہ بھی آپ چھا سکتے ہیں۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر سی۔ میں نے اپنے کام کا آغاز 50,000 روپے سے کیا تھا، اور وہ بھی میں نے اپنے ایک دوست سے ادھارے لیے تھے۔ اچھا۔ اور مجھے 3 دفعہ سرکاری نوکری میرے والد صاحب نے وہ جو ہے اس کا بندوبست کیا، لیکن میں نے تینوں دفعہ ریفیوز کیا اور کہا کہ میں اپنا کام کروں گا۔ تو آج الحمدللہ کچھ 150 سے زائد افراد جو ہیں وہ میرے پاس ملازمت کرتے ہیں۔ بزنس مین ہیں، استاد ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، میڈیا میں کیسے شوق ہے؟ آپ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، یہ کیا بات، یہ بتائیے گا۔ احمد بھائی، شروع سے نا لکھنے لکھانے کا شوق تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اور کچھ دوست ایسے تھے قریبی جن کا پریس سے گہرا تعلق تھا، تو سٹنگ انہی کے ساتھ تھی۔ اچھا بولنے کا بھی تھا۔ تو میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ آواز بن سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو بس اسی چیز نے پھر کیا۔ تو میں نے الحمدللہ نہ صرف پرنٹ میڈیا میں بلکہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی میں تقریباً 20 سال سے ہوں، اور آج کل میرے پاس جو ہے پریس کلب کی جو ہے جنرل سیکرٹریشپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے جنرل سیکرٹری پریس کلب کیروڑ پکا، آج کس دور میں میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا رول پلے کر رہا ہے؟ میڈیا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور کاش کہ ہمارا میڈیا آزاد ہو، اور کاش کہ وہ بائسڈ ہوئے بغیر اصل تصویر قوم کو دکھائے۔ تو میڈیا اوپینین میکر ہے، میڈیا نے مائنڈ سازی کرنی ہوتی ہے، تو بہت اہم ہے میڈیا، اور دعا کریں کہ ہمارے ایک ایسا وائبرنٹ میڈیا ہو ہمارے پاس، ہماری قوم کے پاس، جو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کرے، قوم کو اریٹیٹ کرنے کا کام نہ کرے، قوم کو پریشان کرنے کا کام نہ کرے۔ کاش کہ یہ چیز ہمارے میڈیا میں آ جائے، اور مفادات سے نکل کے کاش ہم سوچنا شروع کریں، کاش ہمارا میڈیا پاکستانی بن کے سوچنا شروع کرے۔ میری دعا ہے۔ ایز اے بزنس مین، اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ ہے، کیا کہیں گے؟ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت جو ہے پاکستان ایز اے کنٹری، میں سمجھتا ہوں اس سے خطرناک حالات شاید کبھی بھی نہیں تھے۔ اچھا۔ شومی قسمت، دشمن کی چال کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ہم بٹ چکے ہیں، ہم شدت کے ساتھ تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو بھی دو بیانیے جو اس وقت ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ بس میں اس پہ یہی کومنٹ کروں گا کہ ہمیں پوری قوم کو اور اس وقت ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، ریاست ہے تو سیاست ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہماری ریاست کو ہی کوئی خطرہ ہے دین کہاں سیاست کریں گے؟ تو انہیں تھوڑا تھوڑا سٹیپ بیک ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، تاکہ یہ اس وقت جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سے بچا جا سکے اور سٹیبلٹی آئے۔ ہماری جو معیشت ہے وہ سٹیبلٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ عربین دیسی بنانے کا خیال کیسے آیا؟ بس وہ خیال آتے رہتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو خیال کا مالک ہے وہ خدا ہے، خدا۔
کیونکہ وہ ہم سب ہر چیز کا مالک ہے، اور میں کہتا ہوں جو خیال ہمارے دماغ میں اترتا ہے اس کا مالک بھی وہ ہے۔ دوست ہیں میرے بہت اچھے، جناب بابر شیخ صاحب جی اور خالد جویہ صاحب اور ٹھیک۔ سہیل خان کانجو صاحب۔ ٹھیک سر، آلریڈی بڑا اچھا سیٹ اپ ایک ہمارا کیروڑ پکا میں ہوٹلنگ کا ہے۔ تو بہاولپور ہمیں ہمیشہ سے پسند ہے، بہاولپور کے لوگ پسند ہیں، بہاولپور کا انوائرمنٹ پسند ہے۔ تو خواہش تھی کہ بہاولپور میں کوئی ہم فوڈ کا اور ہوٹلنگ کا پروجیکٹ شروع کریں۔ تو دوستوں کے مشورے سے یہ ہوا، اور یہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، حاجی آصف صاحب، انہوں نے یہ بہت شاندار انداز میں اس کو بلڈ کیا ہے، تعمیر کیا ہے، بہت خوبصورت عربک ٹچ میں۔ تو بس ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ چلیں جی اس کو مل کے جو ہے ہم چلاتے ہیں، اور بہاولپور کے لوگوں کو ایک ایسا ماحول دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، انجوائے کریں، اور کوالٹی آف فوڈ بھی انجوائے کریں، اور کوالٹی آف انوائرمنٹ بھی انجوائے کریں، اور جو ہمارے لوگوں کی شاندار سروسز ہیں اس سے بھی مستفید ہوں۔ عربین دیسی سے بہاولپور کے لوگوں کو، اسلامی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا سہولیات ہوں گی؟ اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے قریب ترین جو سب سے اچھا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو دن رات پڑھائی میں مصروف ہیں وہ یہاں کے ریفریش ہو سکتے ہیں، ماحول انجوائے کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس میں اسٹوڈنٹ پیکیجز رکھے ہیں بہت سارے، تاکہ جو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو پاکٹ منی پہ گزارا بالکل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پاکٹ منی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کے فوڈ پیکیجز دیے ہیں لو کاسٹ، جس کے اندر اچھا فوڈ جو ہے ہم انشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے۔ اس کے علاوہ سکولز اور تعلیمی اداروں کے لیے جو ہے ہم اسپیشل پیکیجز بنائے ہیں کہ وہ بہاولپور میں ٹرپ پہ کسی بھی جگہ سیر و سیاحت کریں، لیکن کھانا وہ ہمارے پاس کھائیں۔ انشاءاللہ ان کو کھانے کے ٹیسٹ کا بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ ان کی جیب پہ بھاری بھی نہیں پڑے گا۔ جی، اگر مینیو کے حوالے سے بات کروں تو کہ کیا کیا مینیو ہیں اس ہوٹل جی، میں؟ مینیو میں دیکھیں جو عام مینیو ہوتا ہے ہوٹل کا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے، ہمارا چونکہ نام ہے عربین دیسی، اس کے اندر ہم نے عربین ڈشز اور ہماری جو دیسی ڈشز ہیں ان کو یکجا کر دیا ہے۔ عربین ایک ڈش ہے، اس کو کہتے ہیں لحم مندی، لحم مندی، مٹن مندی کے نام سے پاکستان میں مشہور ہے۔ تو وہ جو ڈش ہے ایک تو وہ ہماری بڑی اسپیشل ڈش ہے۔ اسی طرح عربین رائس ہیں، وہ ہماری بڑی اسپیشل ڈش ہے۔ اسی طرح کھڈا سجی جو ہے آج کل وہ تیار ہوتی ہے، مٹن کی بھی، چکن کی بھی، اور فش کی بھی، ریور فش ہم دے رہے ہیں، اور دیسی مرغ دیسی گھی کے ساتھ۔ آپ نے باہر وزٹ کیا ہو تو باقاعدہ لائیو مٹن بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے، باقاعدہ یہاں پہ ہمارے پاس ریئل دیسی مرغے جو ہیں ہونے چاہیے وہ بھی موجود ہیں۔ لوگ اپنے سامنے کوالٹی میٹ حاصل کریں، اپنے سامنے بے شک ذبح کروائیں، ہر چیز ہم نے لوگوں کے لیے اوپن کر دیا ہے، کچن بھی لائیو کر دیا ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنا اعلیٰ کوالٹی کا فوڈ جو ہے نا ہم یہاں فراہم کر رہے ہیں۔ جی، اس کی باقاعدہ کل اوپننگ ہو چکی ہے۔ جو بہاولپور کے لوگ ہیں کوئی ریٹس میں اس میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں سٹارٹ میں آپ؟ جی، ہم 15 دن کا ہم نے نا ڈسکاؤنٹ پیکیج رکھا ہے 15% کا۔ تو جو دوست بھی آئیں گے پہلے 15 دن تو ان کو ٹوٹل بل میں جو ہے نا ہم 15% جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ میرج لان بھی ہے، تو میرج لان میں مختلف فنکشنز اگر کوئی بک کروائیں گے تو ہم نے اس پہ بھی وہ پیکیج رکھا ہے کہ ہم اس کو 15% کا وہاں پہ بھی پیکیج دیں گے۔ اور سب سے اچھا جو چیز ہے نا سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں چونکہ تھوڑا ڈیفرنٹ سوچتا ہوں، میں سب کو کہتا ہوں کہ ایسے سوچا کریں، یہ تو ہماری طرف سے گفٹ ہے 15% تو، لیکن ہمیشہ ہمارا مطالبہ قوم کا یہ ہونا چاہیے کہ جی ہمیں رعایت سے زیادہ کوالٹی چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، تو ہم نا کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کنسیشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی کنسیشن دے کے تو کوالٹی کو لو کر دیں، کوالٹی وہی دیں گے، کمٹمنٹ کے مطابق یہ ہمارا گفٹ ہے، انشاءاللہ ہم سب کو دیں گے۔ اور لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے، آج بھی بہت سی فیملیز آئی ہیں، اور الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ کانفرنس ہال کے حوالے سے بات کریں، جو میٹنگز کرنا چاہتے ہیں کانفرنس ہال بھی موجود ہے؟ ہمارے پاس اس وقت جو ہے 2 کانفرنس ہال ہیں بڑے زبردست، اور 2 ہی ہمارے پاس ریسٹورنٹ کے ہال ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ اوپن ایئر ہے، اور ایک بڑی شاندار جگہ ہے ہمارے پاس۔ میں چاہوں گا اگر آپ کے کیمرہ مین نے اس کے کلپ نہیں لیے تو وہ ضرور لیں۔ جب آپ ہمارے ہالز کے اوپر جائیں گے تو روف ٹاپ پہ ہم نے
फैमिलीज़ के लिए बड़ा ख़ास एहतमाम किया है। वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा। और आपको मैं विज़िट करवाता हूँ इंशाल्लाह। रूफ़ टॉप बड़ा शानदार है हमारा, 2 हॉल बड़े शानदार हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग्स के लिए, अगर आपकी यानी 20, 30, 50 से लेकर 2, 250, 300 तक की भी अगर आपकी मीटिंग है तो हमारे पास वो हॉल में हो सकती है। और मैरिज लॉन में हम 1000 लोगों की कैटरिंग अल्हम्दुलिल्लाह इंडोर और आउटडोर दोनों कर सकते हैं। जो दोस्त, जो लोग अपने घर बैठकर मंगवाना चाहते हैं, होम डिलीवरी की जी, सहूलत होम मौजूद है? डिलीवरी की सहूलत है। हमारे नंबर्स मौजूद हैं, पिकर हैं, वो फ़ौरन आपके घर इंशाल्लाह फ़ूड पहुंचाएंगे। हमारे साथ साथ जो घर हैं पूरा बहावलपुर इंशाल्लाह हम डिलीवरी भी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जी ये भी है, ज़रूर है, बिल्कुल है। बाज़ दफ़ा देखते हैं अगर हम किसी एक्सपेंसिव होटल्स पे जाते हैं तो सेल्स टैक्स होते हैं, तो क्या इसमें टैक्स हैं या टैक्स के बगैर है, ये देखिए, बताइएगा। जो टैक्स हमने स्कॉम बीइंग अ पाकिस्तानी, जो टैक्स हमें पे करना चाहिए तो वो तो हमें पे करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हमारे रेट्स बड़े मुनासिब हैं, ठीक है। हमारे सर्विस चार्जेस बड़े मुनासिब हैं। मतलब हम यहाँ पे इस वक्त हमारा जो मतम नज़र है वो महज अर्निंग नहीं है, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, जो अच्छा फूड खाने आए हैं और उनको रिलीफ देना, ये हमारा इस वक्त मिशन है और इंशाल्लाह यही रहेगा। इन फ्यूचर अरेबियन देसी को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? ये इंशाल्लाह जी, मैं आपको अल्लाह के फजल करम से आज आपके चैनल के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। हम इंशाल्लाह इसको भी बढ़ाएंगे, इसमें बहुत सी चीज़ों का हम इजाफ़ा करेंगे और इंशाल्लाह अरेबियन देसी के नाम से एक फ़ूड चेन इंशाल्लाह हम बनाएंगे, जिसकी ब्रांचेज इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे। और मकसद सिर्फ यही है कि फ़ूड सेक्टर में अच्छा काम करने की बड़ी ज़रूरत है, ईमानदारी के साथ काम करने की बड़ी ज़रूरत है, फूड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बड़ी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको एक फ़ूड चेन के तौर पे लेके चलेंगे। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि अल्लाह और उसकी मखलूक की रज़ा के लिए काम किया जाए, और अगर अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए और अगर लोग आपसे राज़ी हो जाएं तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबसे पहले मेरे वालिदैन का, मेरी वालदा का, वो इस दुनिया में अब नहीं है, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों अपनी रहमतें निछावर करे। उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मेरे दोस्त हैं। अल्लाह ताला की मदद के बाद जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी, क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ उसी तरह खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिला के, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर रौनक लग जाती है। बिल्कुल। टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज़्म का और लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौक़ है, और ख़ुद ड्राइव करने का बड़ा शौक़ है। अच्छा, मैंने शुमाली इलाका जात तकरीबन सारे वो घूमे हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत जो है वो कोई और मुल्क हो नहीं सकता। थोड़ी और ज़रूरत है टूरिज़्म को डेवलप करने की। हमारी हुकूमतें अगर ऐसा करें तो ज़र मुबादला जो हमें टूरिज़्म के ज़रिए मिल सकता है, शायद कोई और इंडस्ट्री ना दे सके। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात रखते हैं? बहावलपुर बहुत खूबसूरत है, बहावलपुर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे बचपन से फैसिनेट करता है बहावलपुर। हम चूँकि कैरोड़ पक्का में रहते हैं, आपको पता है कि वो एक पसमानदा इलाका है। हमारी जो हेल्थ की कोई ज़रूरत हो, हमारी कोई शॉपिंग की ज़रूरत हो, तो हमारे करीब तरीन जो अच्छा सिटी है वो एजुकेशन की ज़रूरत हो, वो बहावलपुर है। तो बचपन से आते थे, तो बहावलपुर के बागात, बहावलपुर के महल, बहावलपुर के रोड, सड़कें, बहावलपुर की कुशादगी, तंगी नहीं है, तो वो मुझे बचपन से फैसिनेट करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहावलपुर में मौजूद हैं, तो आई लव बहावलपुर। माशाल्लाह। कैसर साहब, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? अच्छा, खानों में मुझे तो, मैं आपको बताऊं, मुझे दाल पसंद है। अच्छा। और अगर दाल चावल हो तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी जो मिल जाए खा लेते हैं, चूज़ी नहीं है कि ये हो ये ना हो, ये होगा तो खाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने सादगी अता फरमाई। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी हर मुसलमान की ज़ाहिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वही हो सकते हैं, क्योंकि जब पर्सनैलिटीज़ की बात आ जाए तो उनसे बड़ी पर्सनैलिटी कायनात में न कभी हुई है न कभी होगी। बिल्कुल। तो वही हमारे आइडियल है।
آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے استاد، ایز اے اسکول کے ڈائریکٹر کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام بہاولپور کے لوگوں کو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ لوگ ان کی مثالیں دیں. ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. ہائے ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اپنا کردار، اپنا کریکٹر ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی مثال دیں، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، اور پھر اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، دنیا میں بھی جی اور آخرت میں بھی. یہی میرا پیغام. بالکل. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو احمد صاحب، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. کیسر علی رانا صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.